بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک پراپرٹی ڈیلر، بہت خوفناک۔ پراپرٹی ڈیلرز کوئی نام نہیں ہے، بیسیکلی یہ پراپرٹی ایجنٹس ہیں۔ پراپرٹی ایجنٹ کون ہے؟ ہر وہ شخص جو کسی کرایہ داری کے لیے، جو کسی چیز کو گروی رکھوانے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے معاوضہ لے کر یا کسی اور چیز کے عوض جو ہے وہ ڈیل کو فائنل کرواتا ہے، اس ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ فائنل کرواتا ہے، اسے پراپرٹی ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن سب لوگ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، آپ جائیں مارکیٹ میں بڑا بڑا لکھا ہوگا فلاں پراپرٹی ڈیلر، فلاں پراپرٹی ڈیلر۔ بیسیکلی پراپرٹی ڈیلر کوئی کسی قانون میں یہ پرووائڈڈ نہیں ہے۔ پراپرٹی ڈیلر یہ ورڈ ہے پراپرٹی ایجنٹ۔ اب پراپرٹی ایجنٹ جو ہے، ان کو کون سا قانون ڈیل کرتا ہے، ان کو جو ہے کون سا سسٹم ریگولیٹ کرتا ہے، کس سسٹم کے تحت یہ قانون کے تابع ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ جو سب سے بڑی فساد کی وجہ ہے، جو سب سے بڑے فراڈ کی وجہ ہے، لوگوں اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اکثر ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں دا پنجاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اینڈ موٹر وہیکلز ڈیلرز ریگولیشن آف بزنس آرڈیننس 1980، اور اسی نام سے اس کے رولز ہیں جو بھی 1982 کے ہیں، وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس قانون کے تحت ہر وہ شخص جو بطور پراپرٹی ایجنٹ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائے گا۔ جو شخص رجسٹرڈ نہیں ہے وہ یہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ قانون اس کی ممانعت کرتا ہے، اور یہ ایک جرم ہے جو اس قانون اور اس کے تحت دیے گئے قواعد کے تحت جو ہے 6 ماہ تک اس کو سزائے قید محض ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کا پارٹنر بھی بننا چاہتا ہے تو وہ فارم کی شکل میں آ کے پھر اس کے ساتھ آئے گا۔ اس لیے جب کبھی ہم نے کسی جو جائیداد کو خریدنا ہے یا کرایہ پر دینا ہے یا گروی رکھنا ہے یا کسی کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے، تو پراپرٹی ایجنٹ اس کو انوالو کریں جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت رجسٹرڈ ہو۔ جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو بالکل جو ہے انوالو نہ کریں، بلکہ اس کو رپورٹ کریں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ فلاں فلاں جو شخص ہے اس نے اتنی بڑی پراپرٹی ایجنٹس کی شاپ بنائی ہوئی ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تاکہ ہم لوگوں کو میکسیمم بچا سکیں۔ اب یہ ایسے رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، اس کا ایک پورا میکنزم ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت وہاں پہ وہ اپلائی کرتے ہیں، اپنی ساری معلومات مطلوبہ دیتے ہیں، فی پے کرتے ہیں، سیکورٹی ان کی باقاعدہ وہاں پہ جمع رکھی جاتی ہے تاکہ کسی شخص کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، اور اگر کوئی کرے تو اس کو اس قانون کے تحت پھر قانون کے تابع لایا جا سکے اور اس کا جو ہے پھر لوگوں کا ازالہ کروایا جا سکے۔ اب پراپرٹی ایجنٹ کون رجسٹرڈ ہو سکتا ہے، اس کی اہلیت نااہلیت کیا ہے؟ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نابالغ نہ ہو، وہ انساؤنڈ مائنڈ نہ ہو، پاگل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سزا یافتہ نہ ہو، یعنی اس کو کسی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے مقدمے میں یعنی بدعنوانی کے مقدمے میں سزا یافتہ نہ ہو، کسی مورل ٹرپسوٹ کے فرانسس میں سزا یافتہ نہ ہو، اور اس کی سزا اگر وہ سزا یافتہ ہے تو 3 سال اس کو گزر نہ چکے ہو۔ اس کے لیے پورا قانون ہے، ایسے نہیں پراپرٹی ایجنٹ بن جاتا۔ جیسے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جسے کوئی کام نہیں ملتا وہ اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے کہ جی میں تو پراپرٹی ڈیلر ہوں۔ تو یہ ایسے پراپرٹی ڈیلر نہیں بن جاتے، اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے اور ایک جو ہے قانون اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اب آپ سے اکثر ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا باقاعدہ جو ہے اس قانون میں معاوضہ طے ہے کہ اگر وہ کرایہ داری پہ کوئی ڈیل کرواتا ہے تو جو ماہانہ
کرایہ ہے اس کا ہاف اس کو بطور کمیشن دیا جاتا ہے. قانون کہتا ہے جو رولز ہے اس کے اس میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ جو ماہانہ کرایہ ہے اس کا ہاف جو ہے وہ بطور اپنا کمیشن لے سکتا ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ جتنی ٹرانزیکشنز ہیں بے ہے یا اس کی جو ہے مورگیج ہے یا کوئی بھی ہے اس میں تو اس میں پھر وہ 2% جو ہے وہ کمیشن لیتا ہے. قانون اس کو دیتا ہے. یا پھر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے تو اس میں جو معاوضہ مقرر کرتی ہے وہ لینے کا وہ حقدار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور چارجز اس سے وصول نہیں کر سکتا. تو اس طرح جو ہے یہ اس قانون سے آگاہی ہونا رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. تو پراپرٹی ایجنٹس جو ہے جتنے لوگوں نے اگر آپ نے کاروبار نجائز شروع کیے ہوئے ہیں انہیں فل فور جو ہے اپنے خود کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانا چاہیے اور بطور پراپرٹی ایجنٹ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. پراپرٹی ڈیلر نہیں. پراپرٹی ڈیلر کا کوئی قانون نہیں ہے. تو اس لیے بطور پراپرٹی ایجنٹ اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے ان کا کاروبار جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے. ان کے کاروبار جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو بند کر سکتا ہے. اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے جو کہ اس وقت ملک کو بہت ضرورت ہے اس ریونیو کی. تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی چشم پوشی ہے یا قانون سے لا علمی ہے یا یہ 1980 کا قانون ہے اور نئے جو لوگ بچے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے شاید. اس وجہ سے جو ہے یہ طبقہ بہت جو ہے اگنورڈ ہے. تو یہ سارا جو میں نے قانون عرض کیا ہے دا پنجاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اینڈ موٹر وہیکل ڈیلرز ریگولیشن آف بزنس آرڈیننس 1980 1980 اور اسی نام کے تحت جو رولز ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ قانون جو ہے اسی کے تابع جو ہے یہ سارا موٹر وہیکل ڈیلرز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں. ان میں یہی تقریباً پروسیس ہے پروسیجر ہے اور یہی ڈپارٹمنٹ ان کو بھی رجسٹرڈ کرتا ہے. لیکن ان کا کمیشن 1% جو ہے وہ گورنمنٹ نے 1980 کے جو رولز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ فکس کیا ہوا ہے. وہ 1% وہ اب فری کین جو ہے وہ دونوں اس کو مل کے پے کریں اور چاہے ایک فریق سے وہ اس کو پے کریں. تو یہ 1% دے سکتا ہے اور اس کا بھی آلموسٹ جو ہے وہ سیم ہی قانون ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے جو علاقائی دفتر ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ پراپرٹی ڈیلر کوئی بزنس نہیں ہے. بیسیکلی یہ پراپرٹی ایجنٹ ہے اور پراپرٹی ایجنٹ جو ہے مسٹ بی رجسٹرڈ ود دا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ. شکریہ.